الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ہفتہ وار رسالہ نماز کی برکتیں درود شریف کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، ایک صاحب سے ایک صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ ہو گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اس پر پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 114 نازل ہوئی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا میری سب امت کے لیے۔ آیت کی تفسیر۔ اس آیت مقدسہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ دن کے دونوں کناروں سے صبح و شام مراد ہے، زوال سے قبل کا وقت صبح میں اور بعد کا شام میں داخل، صبح کی نماز فجر اور شام کی نماز ظہر و عصر ہے، اور رات کے حصوں کی نماز مغرب و عشاء ہے۔ تفسیر صراط الجنان جلد 4 صفحہ نمبر 511 پر اسی آیت کے تحت لکھا ہے، آیت کریمہ میں بیان کردہ نیکیوں سے مراد یا یہی پنج گانا یعنی 5 وقت کی نمازیں ہیں جو آیت میں ذکر یعنی بیان ہوئی، یا اس سے مراد مطلقاً یعنی ہر طرح کے نیک کام ہے، یا اس سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا مراد ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہو یا صدقہ و خیرات یا ذکر و استغفار یا اور کچھ۔ احادیث میں متعدد ایسے اعمال کا بیان ہے جو صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ یعنی مٹنے کا سبب بنتے ہیں، یہاں ان میں سے چند ایک بیان کیے جاتے ہیں۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان واقع ہو، جبکہ آدمی کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچے۔ نمبر 2 جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ نمبر 3 عمرے سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ نمبر 4 جس نے علم تلاش کیا تو یہ تلاش اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ کفارہ سے کیا مراد ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ چاروں حدیثوں میں لفظ کفارہ آیا ہے، یہاں اس سے مراد ہے چھوٹے گناہوں سے معافی مل گئی۔ بے شک نماز نہایت عظیم الشان عبادت ہے، اس کی برکت سے صرف اور صرف بد نصیب لوگ ہی محروم رہ سکتے۔ نماز جہاں ایک طرف ڈھیروں ثواب کمانے کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف اسے ادا کرنے سے چھوٹے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تابعی بزرگ حضرت حارث رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن صاحب آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور اس ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہوں، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے
تو ظہر و عصر کے مابین یعنی بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر و مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء و فجر کے بیچ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم میں سے کسی کے صحن میں نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو دھوتا ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک بار سمندر کے کنارے تشریف لیے جا رہے تھے. آپ علیہ السلام نے ایک پرندہ دیکھا جو کہ سمندر کی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. اس سبب سے اس کا بدن میلا ہو گیا. پھر وہ وہاں سے نکل کر سمندر میں نہانے لگا جس سے وہ پھر صاف ہو گیا. یہی عمل اس نے 5 مرتبہ کیا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اس کام سے تعجب ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو حیرت زدہ دیکھ کر کہا یہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نمازیوں کی مثال اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال اور سمندر میں نہانا 5 نمازوں کی مثال ہے. یعنی جس طرح یہ کیچڑ میں لوٹا اور نہا کر پاک و صاف ہو گیا، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گار ان 5 نمازوں کی وجہ سے اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے. اے عاشقان نماز، ہماری کس قدر خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہم پر نماز فرض فرمائی اور بہت سارا ثواب عطا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی احسان فرمایا کہ وہ نماز کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف فرما دیا کرتا ہے. اللہ رب العزت کی رحمت کے اس خزانے کو جو نہ لوٹے وہ کس قدر محروم و بد نصیب ہے. یہ یاد رہے کہ نمازوں سے جہاں جہاں گناہ معاف ہونے کا تذکرہ ہے اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمازی کس قدر خوش نصیب ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ دھڑا دھڑ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے جھڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا، ان سے پتے جھڑنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ پاک کے رسول. ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا یعنی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ بیان کردہ حدیث پاک کے اس حصے سردیوں کے موسم میں تشریف لے گئے کے تحت لکھتے ہیں مدینہ منورہ سے باہر کسی جنگل میں، اور یہ موسم خزاں کا تھا جبکہ شاہ ہلانے سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور ویسے بھی پت جھڑ ہوتا رہتا ہے. حدیث شریف کے اس حصے درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا کے تحت فرماتے ہیں غالباً یہ درخت کوئی جنگل کا خود راو یعنی خود بخود اگ جانے والا تھا جس کے پھل پھول پتے ہر راہ گیر یعنی راستے میں گزرنے والا توڑ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہو یا کسی ایسے شخص کا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل شریف سے راضی ہو، ورنہ دوسرے کے درخت سے بلا اجازت
پتے وغیرہ جھاڑنا ممنوع ہے۔ حدیث مبارک کے اس حصے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں کے تحت ہے، یعنی اخلاص کی نماز موسم خزاں کی اس تیز ہوا کی طرح ہے جو پت جھاڑ کر دیتی یعنی پتے گرا دیتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں یہاں گر جانے یعنی معاف ہونے والے گناہوں سے چھوٹے گناہ مراد ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو یعنی بھول نہ کرے تو جو کچھ پیشتر یعنی اس سے پہلے اس کے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، جس نے وضو کیا جیسا حکم ہے اور نماز پڑھی جیسی نماز کا حکم ہے تو جو کچھ پہلے کیا ہے معاف ہو گیا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی اس کے راوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ اپنے پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں رسول ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو میرے صحابہ میں سے کسی ایک کے نامد کو پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی مد کے آدھے کو۔ شرح حدیث یعنی میرا صحابی قریباً 100 سیر جو خیرات کرے اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ غوث و قطب ہو یا عام مسلمان پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو اس کا سونا قرب الہی اور قبولیت میں صحابی کے 100 سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال روزہ، نماز اور ساری عبادات کا ہے۔ جب مسجد نبوی کی نماز دوسری جگہ کی نمازوں سے 50,000 گنا ہے تو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور دیدار پایا ان کا کیا پوچھنا اور ان کی عبادات کا کیا کہنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کا ذکر ہمیشہ خیر ہی سے کرنا چاہیے، کسی صحابی کو ہلکے لفظ سے یاد نہ کرو۔ یہ حضرات وہ ہیں جنہیں رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ مہربان باپ اپنے بیٹے کو بروں کی صحبت میں نہیں رہنے دیتا تو مہربان رب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بروں کی صحبت میں رہنا کیسے پسند فرماتا۔ صحابہ کرام کی فضیلت صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور وحی کا زمانہ پانے کی وجہ سے تھی۔ اگر ہم میں سے کوئی 1000 سال عمر پائے اور تمام عمر اللہ پاک کی فرما برداری کرے اور نافرمانی سے بچے بلکہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عابد یعنی عبادت گزار بن جائے تب بھی اس کی عبادت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے سب سے پہلے خوش نصیب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کا اصل نام خالد بن زید تھا جبکہ کنیت ابو ایوب تھی۔ ہجرت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرنے والے تقریباً 70 خوش نصیب حضرات میں آپ بھی شامل تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے ہر انداز سے پیارے آقا علیہ السلام کے لیے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانثاری کا مظاہرہ کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے پہلے پہل اوپر کی منزل پیش کی، مگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گڑھا ٹوٹا تو فوراً اپنا لحاف ڈال کر سارا پانی اس میں خشک کر لیا۔ گھر میں ایک ہی لحاف موجود تھا
جو کہ اب گیلا ہو چکا تھا، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں چلا جائے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف پہنچے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بطور مہمان نچلی منزل میں ٹھہرے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اوپر کی منزل میں تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک رات خیال آیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے اوپر چھت پر چل رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی آپ ایک جانب ہٹ کر سو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نچلی منزل میں زیادہ سہولت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ تشریف فرما ہوں۔ تب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل پر تشریف لے آئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نچلی منزل میں آ گئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کھانا بھیجتے اور جب برتن واپس آتے تو پوچھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں کس جگہ سے لگی ہیں۔ برکت حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ انگلیاں لگی ہوئی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور کھانا کھاتے۔ دعائیں مصطفیٰ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان پر رات بھر پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو دعائے مصطفیٰ تو ابو ایوب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ جس طرح اس نے میری نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفا مروہ کی سعی فرما رہے تھے کہ داڑھی مبارک پر ایک پر گرا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور داڑھی مبارک سے اس پر کو لے لیا۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا دی، اللہ پاک تم سے ہر ناپسندیدہ بات دور کر دے۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب مبارک زندگی کے آخری دنوں میں سخت بیمار ہو گئے تو مجاہدین اسلام سے فرمایا مجھے میدان جنگ میں لے جانا اور اپنی صفوں میں لٹائے رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے میری لاش کو قلعے کی دیوار کے قریب دفن کر دینا۔ چنانچہ سن 51 ہجری میں دوران جہاد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قسطنطنیہ کی قلعے کی دیوار کے قریب دفن کر دیا گیا۔ ابتدا میں اندیشہ تھا کہ شاید نصرانی قبر مبارک کو کھود ڈالے، مگر ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ مزار اقدس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے، اور یقیناً یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کا اثر تھا کہ آپ زندگی بھر مصیبتوں اور غموں سے محفوظ رہے اور بعد وفات بھی صدیوں تک نصارہ آپ کی قبر مبارک کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں نے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ آج بھی ترکی حکومت کے زیر خدمت آپ رضی اللہ عنہ کا مزار اقدس اسی آن بان اور شان کے ساتھ آنے والوں کے دلوں میں سرور اور آنکھوں میں ٹھنڈک کا سامان لیے ہوئے ہے۔ قحط سالی کے زمانے میں لوگ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہو کر بارش طلب کرتے تو اللہ پاک آپ کے طفیل بارش برسا دیتا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھنے والا جہنم سے آزاد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کے لیے جہنم سے براءت یعنی آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ نیکیاں چھپانے کے فضائل۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اے عاشقان نماز، بندے کو چاہیے کہ وہ جس قدر ہو سکے اپنی نیکیاں چھپائے، اپنے نفل روزہ، نماز، حج و عمرہ، صدقہ و خیرات، دینی خدمات وغیرہ کا بلا وجہ ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، آدمی کا ایسی جگہ نفل پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں، لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے۔ نمبر 2، پوشیدہ یعنی چھپا کر دیا جانے والا صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے۔ نمبر 3، پوشیدہ چھپ کر کیا جانے والا عمل اعلانیہ عمل سے 70 گنا افضل ہے۔ نمبر 4، پوشیدہ چھپ کر کیا جانے والا عمل اعلانیہ عمل سے افضل ہے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حج کرنے والے محرم جیسا ثواب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو طہارت یعنی وضو یا غسل کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا، اس کا اجر ایسا ہے جیسا حج کرنے والے محرم یعنی احرام باندھنے والے کا، اور جو چاشت کے لیے نکلا اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی مثل ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک کہ دونوں کے درمیان میں کوئی لغویات نہ ہو، علیین میں لکھی جاتی ہے، یعنی درجہ قبول کو پہنچتی ہے۔ مولا کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، انسان نماز کے دوران گویا بادشاہ کے دروازے پر دستک دے یعنی نوک کر رہا ہوتا ہے، اور جو شخص ہمیشہ کسی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے۔ مجھے غسل کا پتہ ہی نہ تھا۔ اے عاشقان نماز، دل لگے یا نہ لگے خوب نمازیں پڑھے جائیے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے نور سے معمور ہو ہی جائیں گی۔ آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ ایک نوجوان اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے سے پہلے نمازیں ترک کرنے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے کے عادی تھے۔ خود ان کا کہنا ہے کہ مجھے غسل کا پتہ ہی نہ تھا، حالانکہ میری عمر 16 سال ہو چکی تھی۔ ان پر اللہ پاک کا کرم یوں ہوا کہ ان کے محلے کے اسلامی بھائی نے ان کو رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف عاشقان رسول کی صحبت میں کرنے کی ترغیب دلائی۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے پہنچے تو وہاں کا ماحول انہیں اچھا لگا، اور انہوں نے وہاں غسل کرنے کا طریقہ اور دیگر شرعی مسائل بھی سیکھے اور گناہوں سے توبہ بھی کر لی۔ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے انہیں حلقہ سطح پر مدنی قافلہ ذمہ دار بننے کی سعادت بھی ملی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 70,000 فرشتے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ اللہ پاک 3 آدمیوں کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ آدمی جو چٹل یعنی ہموار میدان میں اذان و اقامت کہہ کر اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے، میرے سوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، جاؤ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ نمبر 2، دوسرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھ کر اکیلے میں نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جائے اور اس حالت میں اگر اتفاق سے نیند آ جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو اس کی روح میرے پاس اور جسم میری بارگاہ میں سجدے میں ہے۔ نمبر 3، تیسرے اس آدمی پر جو زوروں کی جنگ میں ثابت قدم رہا
یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اذان دے کر تنہا نماز پڑھنے والا چرواہا۔ اے عاشقان نماز، اس حدیث پاک سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکیلے نماز پڑھنا جماعت سے نماز پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ فضیلت تو ایسے جنگل، بیابان اور پہاڑ وغیرہ کے لیے ہے کہ جہاں بندہ تنہا ہو اور کوئی ایسی مسجد بھی نہیں کہ جس میں جا کر با جماعت نماز ادا کر سکے۔ اس کی تائید میں سنن ابو داؤد کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اس بکری کے چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر ہو، نماز کی اذانیں دے اور نماز۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، اذان دیتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، بے شک میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ شرح حدیث حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ مرآت جلد اول صفحہ نمبر 415 پر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ نماز پنجگانہ کے لیے اذان بہرحال دے، اگرچہ جنگل میں اکیلے نماز پڑھے۔ صاحب مرقات نے فرمایا کہ اذان کی برکت سے جنات و فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اسے جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ تکبیر میں اختلاف ہے، مگر حق یہ ہے کہ تکبیر بھی کہیں، کیونکہ اذان و تکبیر میں نماز کی اطلاع کے علاوہ اور بہت سے فائدے ہیں۔ حدیث پاک کے اس حصے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تحت لکھتے ہیں، حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ فرشتوں سے، انبیاء و اولیاء کی روحوں سے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پاک فرماتا ہے۔ اور اس حصے میرے اس بندے کو دیکھو کے تحت لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ فرشتوں اور نبیوں ولیوں کی روحوں میں یہ طاقت ہے کہ ایک جگہ رہ کر سارے عالم کو دیکھ لیں کہ پروردگار ان سے فرماتا ہے، اس پہاڑ پر چھپے بندے کو دیکھو۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی گنتی کے برابر نیکیاں۔ حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مسائل نماز میں لکھتے ہیں، نماز میں 7 آسمان کے فرشتوں کی عبادت ہے۔ آسمان اول کے فرشتے قیام میں یعنی کھڑے ہیں، آسمان دوم یعنی دوسرے کے رکوع میں، تیسرے کے سجدے میں، چوتھے کے قعدے میں، پانچویں کے تسبیح یعنی پاکی بیان کرنے میں، چھٹے کے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کے ورد میں، ساتویں کے تمجید یعنی اللہ پاک کی بزرگی اور تعریف بیان کرنے میں۔ جب مومن آدمی 2 رکعت نماز مذکورہ افعال و اذکار یعنی بتائے ہوئے طریقے اور پڑھنے والی چیزوں سے ادا کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اس کے اعمال نامے میں 7 آسمانوں کے فرشتوں کی گنتی کے مطابق نیکیاں لکھو۔ حضرت امام نجم الدین عمر نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ نصفی رحمت اللہ علیہ خصائل میں فرماتے ہیں کہ زمینوں کو بھی اس پر قیاس یعنی اندازہ کرنا چاہیے۔ درخت اور مینار اور پہاڑ قیام میں ہے، اور 4 پائے یعنی 4 پاؤں والے جانور رکوع میں، اور حشرات الارض یعنی زمین سے اٹھنے والے مثلا کیڑے مکوڑے سجدے میں، اور دیواریں اور ٹیلے، سوکھی گھاس اور ریگ یعنی ریت وغیرہ قعدے میں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اسی دلیل پر ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، ہاں تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ پاک، ہمیں تمام تر ظاہری و باطینی آداب کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔